جی ناظرین السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آج کا میرا ولاگ بڑا دھانسو قسم کا ہونے والا ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں کس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کے آ، ہمیں بیچنے والے، ہمیں بیچ کر کھا جانے والے، ہماری آ، خواہشات اور امنگوں کے قاتل کون کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ انتہائی خوفناک سٹوری ہے میرے پاس اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے یہ سننی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی غم کی خبر کہ ہماری فلم انڈسٹری کے مایہ ناز، فلم انڈسٹری تو ہماری پہلے ہی ختم ہو گئی اور اب اس کے آثار بھی مٹتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی مایہ ناز ہماری فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر، بلکہ یہ ون اینڈ اونلی اگر انہیں کہا جائے تو کسی طرح سے یہ بات غلط نہیں ہے، حسن عسکری صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے آج۔ کبھی بڑی ان کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، وہ ایک بڑے آدمی ہیں اور حسن عسکری وہ ہیں جنہوں نے احمد ندیم قاسمی کے ڈرامہ افسانہ گنڈاسا پر فلم بنائی۔ فلم بنائی انہوں نے وحشی جٹ، سلطان رائی اور آسیہ کو کاسٹ کیا اور ایک بڑی فلم بنائی، اور یہی وہ فلم تھی جس نے ٹرینڈ چینج کیا ہماری فلم انڈسٹری کا، اور گنڈاسا کلچر آ گیا اس میں۔ ناصر ادیب نے اور یونس ملک نے بعد میں سرور بھٹی کی پروڈکشن میں مولا جٹ بنائی اور اس نے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیے۔ گنڈاسا کلچر آنا کوئی بڑی خوبی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ فلم تھی وحشی جٹ جس نے باقاعدہ ٹرینڈ چینج کیا اور ہر فلم اسی طرح کی بننے لگ گئی۔ حسن عسکری پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم ان کے لواحقین سے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس آغا کو، آغا حسن عسکری کو، ہم آغا جی کہتے تھے، وہ ہمیں آغا کہہ دیتے تھے، وہ بڑے آدمی تھے، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آ جاتے ہیں کرکٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ جو دوست میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، اور ضرور کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، اور اس کی بیل آئیکن، میرے چینل کی بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبا لیجئے تاکہ میرا ہر آنے والا ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ایک کریکٹر ہے انضمام الحق، چیف سلیکٹر تھے ہمارے کرکٹ بورڈ کے، کرکٹ ٹیم کے، انہوں نے آج ریزائن کیا اور پورے میڈیا پر یہ شور برپا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان پر الزامات ہیں، لیکن ان پر الزامات کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی پرانی کہانی ہے اور پوری کہانی کا کٹا چھٹا کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرے ہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ کے ذکا اشرف، یہ کون ہے بندہ، یہ کس کا ایجنٹ ہے، یہ کون سا مافیا ہے، پوری اس کی خاندان کی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دینی ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا، ہماری پاکستانی قوم کے معصوم ہیں بیچارے۔ پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو لیز کا بندوبست کرتے ہیں، پاپ کارن کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو وقتہ ڈالا ہوتا ہے کہ ہم نے میچ دیکھنا ہے تو ہمارے لیے یہ سب اہتمام کریں، والدین کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھی بڑے معصوم ہیں، بڑی بڑی سکرینیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس جی پاکستان دا اج فلاں دے نال میچ ہے تے اج پتہ نہیں انہوں نے کی کھڑا کر دینے، لیکن بچوں کے، معصوم بچوں کے دل توڑتے ہیں یہ لوگ، اور بڑوں کو یہ ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا وقار، پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کا جو ایک نام رہا ہے کرکٹ کی دنیا میں، اس کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں اپنے سکینڈلز کی وجہ سے، اپنے ہرس کی وجہ سے، اپنے لالچ اور طمع کی وجہ سے۔ انضمام الحق صاحب جو ہے نا، یہ 91 میں ہماری کرکٹ ٹیم میں آئے، ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے پہلا میچ کھیلا، لیکن 85 سے 1985 سے یہ کرکٹ کلب ملتان میں گھس چکے تھے۔ یہ بندہ 6 فٹ 4 انچ کا، یہ بندہ جب
بیٹ گھماتا تھا تو لگ پتا جاتا تھا. سچی بات ہے، مخالف ٹیمیں اس کے بیٹ سے اور اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی. 92 کا ورلڈ کپ ہوا تو انضمام الحق شہرت کی عروج پر چلا گیا. ریزن کیا کہ 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کے ساتھ اس کی جوڑی بڑی زبردست بن گئی، اور یہ بیٹنگ بڑی شاندار کرنے لگ گیا دونوں. اور اسپیشلی 92 کے سیمی فائنل میں، ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں انضمام الحق نے انتہائی شاندار بیٹنگ کی، اور پھر فائنل والے دن بھی اس نے مایوس نہیں کیا قوم کو، اور بہترین بیٹنگ کی، اور عمران خان کو ورلڈ کپ ہمیں جتوا دیا، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا، جسے عمران خان کہتے کہ میں نے جیتا. پوری ٹیم کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے میں جیتیا. خیر، اس کے بعد انضمام الحق کی چاندی ہوگی. یہ بندہ پہلے دن سے ہی پیسے کا عجیب و غریب طریقے کا پجاری ہے. اچھا، خاندان بہت بڑا ہے. پیراں دی گدی، ملتان دے پیراں دی گدی، اس کا وارث یہ. ان کے پردادا جمال الدین ہانسوی، ہریانہ ہے نا انڈیا میں، وہ آپ نے سلمان خان کی اگر فلم سلطان دیکھی ہو، میں نئی جنریشن کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے سلطان دیکھی ہو تو وہ ہریانہ میں پکچرائز ہوئی تھی وہ مووی، اور ہریانہ کا وہ پہلوان بنا تھا سلمان خان. اسی ہریانہ سے یہ مائگریٹ ہو کر ملتان آئی یہ فیملی. اور ان کے دادا ضیاء الحق بزرگ آدمی تھے، اور ہمارے پاک پتن شریف کے عظیم پنجابی شاعر اور بڑے صوفی، بڑے ولی اللہ کے یہ شاگرد بنے، جو کہتے ہیں کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے نہ 6واں پورا ہوئے 5 جاندے ہی مک. اسی بابا فرید کے یہ شاگرد ہوئے، اور ان کو معتبر پیر کہا جاتا ہے، اور ان کی گدی بڑی مشہور ہے ملتان میں، اور قابل عزت، قابل احترام ہے، اور عقیدت کے پھول رکھتے ہیں آج بھی لوگ ان کی گدی پر. یہ بڑا خاندان ہے جس کا چشم و چراغ ہے انضمام الحق. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے گندے تے گندیاں دے چنگے، کوئی نہ کوئی ایسا نکل آتا ہے. ورلڈ کپ جیت لیا پاکستان نے، اس کے بعد یہ بندہ ہاتھ نہیں آیا. جو پرانے کرکٹ کے شوقین ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ چلتا چلتا رن آؤٹ ہو جاتا تھا. ایویں نہیں سی ہوندا. ہم تب چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ رن آؤٹ ہوئے گا پھر ڈالراں دی اس تے بارش ہوئے گی. یہ اس کا حال اور یہ اس کا وقار بن کے رہ گیا تھا. پھر 98 میں ایک بڑی انکوائری لگی میچ فکسنگ کے حوالے سے جسٹس قیوم کے پاس. یہ جسٹس ملک قیوم کون ہے؟ یہ جو سیاست کے تھوڑے بہت طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسٹس قیوم جناب پرویز مشرف کا بڑا قریبی، اس کا ایڈوائزر، اس کا منسٹر، اور اس کا منسٹر آف لا تھا اس کا. اور وہ بڑا گھما کے رکھتا تھا اپوزیشن ساری کو، جو جناب مشرف کے خلاف تھی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان، سارے کے سارے ان کو وہ گھمائے رکھتا تھا بال کی طرح سے. اور اسی ملک قیوم کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ اس نے وہ فیصلہ دیا تھا، متنازع فیصلہ، آصف علی زرداری کے خلاف شہباز شریف کی ایک فون کال پر کہ تینوں فلاں پاسپورٹ دواں گے، عیش کرواواں گے، عیش کرواواں گے، زرداری کو تن دے. تو اس نے تن دیا تھا، لیکن بعد میں وہ آڈیو لیک ہو گئی اس ٹیلی فون کال کی، جو بی بی بے نظیر نے انٹرنیشنل میڈیا دبئی میں بلا کر سب کو سنوائی، اور جسٹس ملک قیوم کو اپنی ججی سے ہاتھ دھونا پڑا. مطلب حاجی وہ بھی نہیں سی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے.
لیکن وہ بڑا ایک نامی گرامی بندہ گزرا ہے، اور صفوں والے چوک میں اس کی رہائش تھی لاہور میں. آج بھی اس کے گھر کے باہر اس کا بورڈ لگا ہوا ہے. جسٹس ملک قیوم نے فیصلہ دیا تھا، وہ جو میچ فکسنگ سکینڈلز تھا اس میں، کہ سلیم ملک میچ فکسنگ میں مجرم ثابت ہوا ہے. ہمارا اولڈ کرکٹر، انٹرنیشنل کرکٹر سلیم ملک، جو جاوید میاں داد کا رشتہ دار ہے، سوری اجاز احمد کا بھی رشتہ دار ہے، جاوید میاں داد کا نہیں، اجاز احمد کا رشتہ دار ہے. دونوں آپس میں وہ کیا ہوتے ہیں، سانڈو پنجابی میں ایسے کہہ لیں، ہم زلف تھے. میچ فکسنگ میں وہ ملوث پایا گیا ہے، اس لیے اس کو سزا دی جاتی ہے. عطاء الرحمان بالر تھا، میچ فکسنگ میں ملوث پایا گیا ہے، سزا دی جاتی ہے. وسیم اکرم کے خلاف ثبوت پورے نہیں ہیں، لیکن یہ میچ فکسنگ میں ملوث پایا گیا ہے، اس لیے اس کو 1,00,000 روپیہ جرمانہ کیا جاتا ہے. انضمام الحق کے خلاف پورے ثبوت نہیں ہیں، انہوں نے ثبوت عدالت تک آنے نہیں دیے، اس کو بھی لاکھوں روپیہ جرمانہ کیا جاتا ہے. پرانا پاپی، جی ہاں، رن آؤٹ ہونے والا. جتنا لمبا اس کا قد ہے، یہ تو ایک چھلانگ مار کے کریز کی دوسری طرف جا سکتا ہے، لیکن یہ بار بار رن آؤٹ ہوتا تھا. یہ بندہ پہلی دفعہ اسے چیف سلیکٹر بنایا گیا 2017 میں، تب بھی اس کا یہ متنازع تھا اور اس پہ طرح طرح کے الزامات تھے. ہاں، جب اسے کرکٹ سے نکالا گیا نا، تبھی جب جسٹس قیوم کا فیصلہ آیا تو اس نے جان نہیں چھوڑی کرکٹ بورڈ کی. اس نے کہا مجھے اتنے کروڑ دیں گے تو میں پھر جاؤں گا، ادروائز میں نہیں جانے والا. بورڈ نے دیے حالانکہ جسٹس قیوم یہ کہہ کے اس نے باقاعدہ کہا تھا یہ کہ وسیم اکرم کو اور انضمام الحق کو ٹیم میں آئندہ کوئی عہدہ نہ دیا جائے کیونکہ یہ گلٹی ہیں. اس کے باوجود 2007 میں انضمام الحق کو ورلڈ کپ جو ٹورنامنٹ ہوا 2007 کا، اس میں کپتانی انضمام الحق کو دی گئی. حالات یہی ہوئے جو اب ہے کہ آئرلینڈ جیسی ٹیم سے بھی یہ ہار گیا اور بہت جلد یہ آؤٹ ہو گیا ورلڈ کپ سے. اس نے پھر ریزائن کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ بھی پورے کا پورا اس نے کاؤں کپ کیا ہوا تھا. کاؤں کپ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ اس بندے کے کرتوت رہے. اور ورلڈ کپ کاؤں کپ کرنے کے بعد اس نے سعید انور، ہمارے کرکٹر، ہمارے اوپنر ہوتے تھے بہت اچھے، وہ بالر اوپنر بیٹسمین تھے، ان کے ساتھ مل کر لاہور میں ون میٹ کے نام سے گوشت کی دکان بنا لی. مطلب پیسہ ہر تھان کو کھینچنا. اور پھر یہی نہیں رکے، یہاں کپڑے کی بھی دکان بنا لی، بوتیک بنا لے. جیسے مولانا طارق جمیل، ان کے ساتھ قابل افسوس کل واقعہ پیش آیا، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اس پر افسوس کیا ہم نے بھی، میں نے بلاگ بھی کیا. جیسے انہوں نے کپڑے بیچنے کا بوتیک بنایا، ایسے ہی. اور یہ مولانا طارق جمیل کی تبلیغ کے باعث ہی یہ بہت سے کرکٹر، جن میں انضمام الحق، سعید انور، محمد یوسف اور کچھ اور نام ہے، مشتاق احمد، یہ سارے ان کی تبلیغ کے باعث ہی یہ تبلیغی جماعت والے ہوئے. اسے کوئی نیگیٹو سطح پہ نہ لے تبلیغی جماعت کہنا، اور یہ مطلب یوں کہہ رہے کہ یہ اسلام کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، دین کی طرف ان کی رغبت ہوئی. لیکن کرتوت نہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوئے. اب چیف سلیکٹر بنے ہیں تو ساتھ ماشاءاللہ سے ایک کمپنی ہے جس میں ان کا نام بطور ایجنٹ ہے، ان کے بھائی کا نام بطور ایجنٹ ہے. ہمارے بابر اعظم جو ہمارے بچے جو اہتمام کر کے جن کا میچ دیکھنے میں کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا نام شامل ہے، اور رضوان کا نام شامل ہے.
کندہ کندہ نہ لگے. اس سے پہلے پیچھے آ جائیں ذرا. غیر قانونی طور پر ایک لیگ تھی، انڈین کرکٹ لیگ، جو یہ سیکریٹ طریقے سے اس کا ایک یونٹ انہوں نے پاکستان میں بنا لیا. اس کے کیپٹن یہی انضمام الحق تھے خیر سے، اور لاہور بادشاہ کے نام سے، لاہوری بادشاہ کے نام سے انہوں نے وہ کلب بنا لیا انڈین کرکٹ لیگ کا. جب انکشاف ہوا کہ یہ تو انڈین کرکٹ لیگ کا کلب ہے، یہ لاہوری بادشاہ، اب تو لاہور قلندر ہے نا، وہ رانا جواد اور فواد وغیرہ کی، لیکن ان کا بھی اصل مالک جو ہے میر شکیل الرحمان ہے، جیو کا مالک. اس لاہوری بادشاہاں کا جڑا مالک سی وہ انڈین کرکٹ لیگ تھی. جب یہ انکشاف ہوا، پتہ چلا، تو انضمام الحق پر پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ اب نہ کھیلے گا یا نہ کرکٹ بورڈ میں اسے کوئی عہدہ ملے گا. لیکن یہاں بھول جانے کی عادت ہے نا ہمیں، ہم بار بار بھولتے ہیں کتنے ارمان ہیں اس ورلڈ کپ کے جو انہوں نے برباد کیے ہماری پوری قوم کے. 25 لاکھ روپیہ. ہم روتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کو اتنی تنخواہ 12-15 لاکھ روپیہ، اور یہ 25 لاکھ روپیہ بندہ لے رہا ہے چیف سلیکٹر کے طور پر. کرکٹ بورڈ میں بڑا پیسہ ہے، اور اس پیسے کو یہ ہر طریقے سے ایسے نہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کرکٹ بورڈ والے بھی اور حکومت پاکستان بھی بادشاہ کے انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف سے وہ پیسہ آتا ہے، یہ آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں. ملک و قوم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ملک و قوم کے ارمان توڑتے ہیں یہ بار بار. اپنی کرپشن، اپنے میچ فکسنگ اور اپنے سپورٹ فکسنگ اور پتہ نہیں کون سی یہ برائیاں کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں، اور تباہ کرتے ہیں ہمارا امیج پوری دنیا میں. یہ ہے آپ کے انضمام الحق. وہ کہتا ہے ذکا اشرف جو چیئرمین ہے کہ میں نے اسے بلایا کہ اس کمپنی کا جس کا تو ایجنٹ بنا پھرتا ہے اس کے لیے آ کے ذرا مجھے وضاحت تو کرو. تو یہ آیا وضاحت کے لیے، لیکن استعفیٰ دے کے چلا گیا. اور اس کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسے چیف سلیکٹر کے عہدے سے ہٹایا جائے گا تو وہ اتنے کروڑ لے گا. مطلب کروڑوں سے ادھر تو ان کا گزارا ہی نہیں چلتا. یہ ہیں انضمام الحق جنہوں نے بابر اعظم سے مل کر اور دوسرے مختلف کھلاڑیوں سے مل کر دروہ کیا اس قوم کے ساتھ. اب آ جائیں ذکا اشرف کی طرف کہ وہ اس بندے کا اتنے کی کام ہے. کیا وہ کرکٹر ہے؟ نہیں. کیا اس نے زندگی میں کبھی کھیلا ہے؟ نہیں. زرعی ترقیاتی بینک کا صدر تھا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک بڑے خاندان کا، گجر فیملی کا بڑا ایک ڈان ہے. شوگر مافیا ہے. آصف علی زرداری کا وہ ایجنٹ ہے. اور آصف علی زرداری ہی جب صدر پاکستان بنے تھے تو انہوں نے ذکا اشرف کو لا کے اس کا چیئرمین لگا دیا تھا کرکٹ بورڈ کا. پھر 2014 میں جب نواز شریف آیا اس نے اسے برطرف کر دیا. جعفر اقبال کا نام سنا ہے آپ دوستوں نے؟ ڈپٹی سپیکر رہے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے، بڑے چہیتے تھے ضیاء الحق کے. یہ موصوف ان کے کزن ہیں. جعفر اقبال کی وائف کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، عشرت اشرف اقبال. ہم صوبائی اسمبلی کی ممبر رہی، وزیر بھی رہی، قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ممبر منتخب ہوتی رہی میاں نواز شریف کی پارٹی سے. غیر جماعتی الیکشن کے یہ پودے ہیں. ضیاء الحق کے یہ بڑے چہیتے تھے، یہ پورا خاندان. وہ عشرت اشرف ذکا اشرف کی سگی بہن ہے. چوری اقبال جعفر گجر ہمارے سینٹ کے بھی وہ ممبر رہے، قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہے. ضیاء الحق کی گودی میں جہاں نواز شریف وغیرہ پلتے تھے وہیں وہ خاندان پلتا تھا. شوگر کی دنیا کے یہ بے تاج بادشاہ ہیں. یہ جہانگیر ترین وغیرہ تو کل کی پیدائش ہے نا، وہ 90 کی دہائی سے، بلکہ
پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن میں وہ وارد ہوئے ہماری سیاست میں. اس سے پہلے یہ شوگر ملز کے مالکان تھے، زمیندار تھے بہت بڑے ہمارے ملک کے. وہ رحیم یار خان سے ہیں. یہ ذکا اشرف اور اس کی بہن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے، لیکن شادی کے بعد وہ بھی رحیم یار خان کی ہو گئی. یہ شوگر مافیا کرکٹ میں کیا لینے آتا ہے؟ اور وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ کرکٹ میں کیا لینے آتے ہیں؟ نہ انہوں نے کبھی کرکٹ کھیل لی، نہ دیکھی، نہ سوچی. یہ وہی نجم سیٹھی ہیں جن کو ان کے بیڈ روم سے جگنو موسم ان کی وائف جو ہے ان کے ساتھ لیٹے ہوئے کو اٹھا لیا تھا نواز شریف کی پولیس نے، اور لے جا کے تھانے بند کر دیا تھا اور پانجے بھی لگائے تھے. اس حد تک دشمنی تھی. پھر وہ دشمنی دوستی میں بدلی. پھر نجم سیٹھی ترجمان بن گیا نواز شریف کا، اس کا تقریریں لکھنے والا بن گیا. پھر وہ اسے لا کے تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگواتا رہا. 2 دفعہ اس نے اسے لگوایا، 2 دفعہ ذکا اشرف کو آصف علی زرداری نے لگوایا. جہاں پیسہ ہوگا وہاں رال ٹپکے گی ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی، وہ آصف علی زرداری ہو یا وہ میاں نواز شریف ہو. یہ ان لوگوں کی کہانی ہے. اور جس طرح سے ان کی لڑائی تھی انضمام الحق کی اور ذکا اشرف کی، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے نا اس کی ہے، روکڑا جسے کہتے ہیں، روکڑے کی لڑائی ہے. ملک جاتا ہے بھاڑ میں تو جائے، کرکٹ ٹیم ڈوبتی ہے تو ڈوب مرے، پاکستانیوں کے دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے. ہمارے حریف، اتنے بڑے حریف انڈیا جیسے ملک میں ہماری ناک رگڑی جاتی ہے تو رگڑی جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دولت کے پجاری ہیں، دولت کے لیے یہ شاید دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہائے دولت ہائے دولت ہائے دولت کر دیں گے انہوں نے ٹر جانا ہے. یہ تو چل چلا کا معاملہ ہے نا یہ دنیا. اس حد تک یہ لوگ ہمارے اوپر قہر ڈھاتے ہیں. کوئی نواز شریف اقتدار میں ہو نہ ہو، کوئی آصف زرداری اقتدار میں ہو نہ ہو، ان کے ٹاؤٹس ہمیں ہر جگہ پہ ملتے ہیں. اور یہی ٹاؤٹس لے کے بیٹھ کے جڑیں کھوکھلی کر دی ہمارے پاکستان کی، ہمارے ہر شعبہ زندگی کی. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور لائکس اور کامنٹ ضرور کیا کریں. اگر آپ کو میرا ولاگ ٹھیک نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا تو یار ڈسلائک ہی کر دیا کریں، کر تو دیا کریں. کچھ ذرا سی انگلی ہلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا یار. اتنی محبت سے آپ سے بات کرتا ہوں، اتنی محبت سے آپ کے لیے پورے نالج بھری سٹوریز لے کے آتا ہوں. آپ یہ چھوٹی سی مہربانی نہیں کر سکتے؟ اللہ حافظ.